علامہ صاحب الفاظ یہاں پہ آ کے ساتھ جو ہیں سچی باتیں چھوڑ جاتے ہیں. ہم اس منظر کا تصور میں بھی نہیں لا سکتے کہ جو یزید کے ظاہر ظلمت قدے میں ہو رہا ہوگا آج بھی جب جا کے وہ ظاہر وہ ظلمت قدہ آج بھی ظاہر ہے اسی طرح سے قائم. تو اس کی حیبت مطلب سے اس عمارت کی حیبت سے جو انسان لرز کے رہ جاتا ہے کجا اس کے کہ وہ پوری سرکاری مشینری کے ساتھ موجود ہو اور وہ سرحائے مقدسہ جو ہیں وہ سامنے موجود ہوں اور پھر اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہ ایک خاتون ہوتے ہوئے وہ کربلا کی سپوکس پرسن بن کے جو ہے اس کے پورے نقاب جو اس کو پھاڑ کے رکھ دیں. یہ ممکن نہ تھا صاحب اور یہ سوائے مطلب رنگ حیدری کے ممکن نہ تھا. اب آئیے ذرا یہی وہ کردار ہے جس کو اگر ہم سامنے رکھیں اور پھر آج کی خواتین کی بات کریں تو بڑا مشکل ہے صاحب اس کردار کے اندر ڈھلنا اور بہت آسان بھی ہے اس کردار کے اندر ڈھلنا. مشکل اس لیے کہ ہر طرف سے سازشیں ہو رہی ہیں دنیا میں اپنی طرف کھینچ رہی ہے. آسان اس لیے کہ ایک لمحے تمام باتوں کو فراموش کریں اور آئیں سیدہ زینب کی آغوش میں مطلب جو اپنے آپ کو سپرد کر دیں تو ختم ہو گیا. دیکھیں ہماری مائیں بہنیں اس وقت کثیر تعداد میں دیکھ رہے ہوتی ہیں پروگرام تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ کا جو کردار ہے روشن زندگی کے جتنے ابواب ہیں وہ سارا نور آپ کے کردار میں دکھائی دیتا ہے. ایسا ہی صرف آپ کربلا کے سفر کو ہی دیکھیں تو اس میں سب سے بڑی چیز جس سے سبق لینا چاہیے ہر مرد و عورت کو وہ آپ میں صبر دکھائی دیتا ہے. اور صبر ایسی چیز ہے کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ مصیبتیں جو ہیں نا وہ کیسے ان کی کڑواہٹ ختم ہو تو کہا کہ صبر کی دوائی پیو گے تو مصیبتوں کی کڑواہٹ ختم ہو جائے گی. کہا صبر تو خود کڑوا ہوتا ہے تو یہ کیسے کریں گے تو کہا جب شوق اور ذوق ہو نا یعنی رب سے ملاقات کا شوق اور رسول اللہ کے دیدار کا ذوق ہو تو پھر صبر آسان ہو جاتا ہے اور میٹھا بھی ہو جاتا ہے. مولا کائنات نے فرمایا نا وہ سوار ہی ہے صبر جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتے. اللہ اب آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں آج کی خاتون بہت جلدی بے صبری ہو جاتی مرد بھی بہت جلدی بے صبرہ ہو جاتا ہے. اور یہاں دیکھیں تو اتنی بڑی مصیبت آئی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے لاشیں پڑے ہوئے ہیں لیکن آپ کی زبان پر بے صبری کا کوئی لفظ بھی جاری نہیں ہوا. ایسا ہی اور پھر اگلی بات جو انسان کو کامیاب کرتی ہے وہ ہے استقامت. آپ کسی راستے پر چلے ہیں تو آپ کے پیروں میں لغزش نہیں آنی چاہیے آپ کپاہٹ نہیں آنی چاہیے گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ وہاں چلے ہیں تو حق کی طرف بڑھتے جائیں وہ چیز آپ کو نظر آئے گی. حضرت سیدہ زینب کے اندر استقامت کے ساتھ آگے بڑھی. اور پھر تیسری بات جو کامیاب انسان میں ہونی چاہیے وہ ہے شجاعت یعنی ہر مقام پر بندہ بہادر دکھائی دے. اور وہ اگر شجاعت عورت میں ہو تو یہ میری بہنیں سن لیں کہ جس طرح خاندان توڑنے میں عورت کا کردار ہوتا ہے نا اسی طرح خاندانوں کو بکھرنے سے بچانے میں بھی عورت کا کردار عورت ہی کا کردار. اگر عورت جو ہے وہ شجاع ہو بہادر ہو اور وہ ہمت سے کام لے تو جتنی بڑی مصیبت خاندان پہ آ جائے تو وہ کبھی بھی بکھرنے نہیں دیتی. اب آپ دیکھیں اس سفر کے اندر آپ حضرت امام زین العابدین کی بھی حفاظت کر رہی ہیں یعنی ان کی طرف جو ہے نا وہ کوفہ کے ظلمت قدہ میں حملہ آور ہونے لگتے ہیں تو وہ ان کی حفاظت کرتی ہیں. دمشق کے ظلمت قدہ میں اگر ان کی طرف حملہ کرنا چاہتا ہے ظالم تو وہاں حفاظت کرتی ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ حضرت امام حسین کی نشانی ہے اور اسی سے ہی انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر جاری ہونی ہے تو آپ نے ان کی بھی حفاظت کی. اور پھر آپ نے جہالت اور خوف کے اندر دم توڑتی انسانیت کو زندہ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. اور یہ چیز آج کی خاتون کو سمجھنی اور سوچنی چاہیے. چوتھی بات جو ایک کامیاب خاتون کا کردار کا حصہ ہوتی ہے وہ ہے پرہیزگاری. آپ نے اپنی پرہیزگاری آپ نے اپنے عفت آپ نے اپنے اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں جس طریقے سے اپنے کردار کو منور کیا وہ روز روشن کی طرح واضح اور قیامت تک وہ واضح رہے گا. اب آپ حساب لگائیں کہ یہ مدینے سے دمشق اور دمشق سے واپس کربلا پھر مدینہ یہ سفر تقریباً 5555 کلومیٹر بنتا ہے اور آپ نے اتنا سفر کرنے کے باوجود آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. پرہیزگار ایسی ہیں. پانچویں بات جو ایک خوبصورت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ راتوں کی نمازیں جو ہیں میں نے چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا. اندازہ تہجد کبھی نہیں چھوڑی ہے تو فرض نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے. آج ہماری مائیں بہنیں سوچیں کہ جو کہیں کہ ہمیں کام بہت کرنا پڑتا ہے نماز اس لیے نہیں پڑھ پاتی. ابو وال اس میں جو علامہ صاحب جو آخری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ بس وقت بھی سمٹ گیا ابو وال عصمت و طہارت
وہ جو عصمت و طہارت کا جو عنصر ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ پورا ایک اورا ہے آپ کی شخصیت کا، جس کے اندر ساری آپ کے اوصاف جو ہیں وہ جمع ہوئے. دیکھیں یہ چیزیں تو اللہ رب العالمین نے بطور انعام ودیت فرمائی ہیں، اور یہ وہ انعام ہے کہ جو بھی خاتون ان کی اس معاملے میں پیروی کرے گی، خدا کی عزت کی قسم ہے کبھی بھی وہ خاتون ذلت کی طرف نہیں جا سکتی. جس نے اپنی عصمت جو ہے وہ محفوظ کر لی تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر اپنی رحمتوں کے باب ضرور کھولتا ہے. لاسٹ میں یہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، 5ویں بات جو آپ نے اپنے کردار سے سکھائی کہ آپ کا عقیدہ کبھی متزلزل نہیں ہوا. آپ نے ہر لحاظ میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اس کے یقین اور اس کے توکل کی زندگی گزاری، اور رہتی دنیا تک اور خواتین کو بتا دیا کہ تم نے اللہ پہ بھروسہ